افتتاح کے لیے بھی روایتی قسم کا فیتہ لگانے کے بجائے ایک نیا طریقہ اپنایا گیا۔ ایک تشتری میں 4 موم بتیوں کو اس طرح سجایا گیا کہ ایک موم بتی کو روشن کرنے سے بیک وقت چاروں موم بتیاں روشن ہو جاتی تھیں۔ جب نمائش کے افتتاح کا وقت آیا تو DDG صاحب نے، جو انتظامی امور کے انچارج تھے، فطرت اور اس کے دونوں نائبین کو سختی سے ہدایت کی کہ جب PM صاحب تشریف لائیں تو وہ کہیں نظر نہ آئیں، نہ استقبالیہ قطار میں اور نہ ہال کے اندر۔ البتہ وہ گمنامی کی حالت میں کہیں قریب ہی رہیں تاکہ اگر DG صاحب کو ان کی ضرورت پڑ جائے تو انہیں فوراً طلب کیا جا سکے۔ اگرچہ فطرت کو یہ ہدایت خاصی کڑوی لگی، لیکن وہ ایک شخص کی خاطر ساری تقریبات کو خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ اور اس کے 2 مددگار نمائش گاہ میں حاضر ہونے کے باوجود غیر حاضر رہے۔ وزیر اعظم، وزیر ثقافت سمیت تشریف لائے۔ وزیر اعظم افتتاح کے نئے انداز سے متاثر ہوئے اور اندر نمائش دیکھ کر اور بھی خوش ہوئے۔ انہوں نے ادارہ شناخت پاکستان کو 1,00,000 روپے کی اضافی گرانٹ سے نوازا اور بعد میں DG کے نام ایک توصیفی خط بھی بھیجا۔ اس نمائش کے 3 ماہ بعد فروری کے اوائل میں سارا راولپنڈی، اسلام آباد، شکر پنیا پر امڑ آیا۔ سردیوں کی چمکتی دھوپ میں یہاں ایک میلے کا سماں تھا۔ آرائشی دروازے اور محرابیں کھڑی کی گئی تھیں۔ آرٹسٹوں کو اپنے اپنے فن کے مطابق گروپوں میں تقسیم کر کے کام پر لگا دیا گیا۔ ارد گرد چائے، سگریٹ، پان کے عارضی اسٹال خود بخود اگ آئے۔ پہلے دن اس ورکشاپ کا رسمی افتتاح وزیر ثقافت نے کیا اور اس کے بعد تقریب خاص و عام کے لیے کھول دی گئی۔ صبح و شام ہزاروں کی تعداد میں شائقین آتے اور فنکاروں کو مجسمے بناتے اور پینٹنگ کرتے دیکھتے۔ ان کے پاس آتے، ان کا نام پوچھتے، فن کے بارے میں ان سے باتیں کرتے اور خوش خوش واپس چلے جاتے۔ فنکار بھی خوش تھے کیونکہ عوام اور خواص کی سطح پر ان کی آج تک اتنی پذیرائی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اگلے 2-3 ماہ کے اندر فطرت نے تیسرا کامیاب فنکشن منعقد کر کے ایک ہی سال میں ہیٹ-ٹرک کر دیا۔ نئے اور پرانے آرٹسٹوں کا یہ کنونشن اس لحاظ سے یادگار تھا کہ اس کا افتتاح خود صدر مملکت نے کیا اور اس 2 روزہ کنونشن میں، جسے بعض لوگ ملن پارٹی کہتے تھے، 4 صوبوں کے جونیئر اور سینئر آرٹسٹ گھل مل گئے۔ اس ملن پارٹی میں بعض ایسے فنکار بھی نظر آئے جن کا نام تو عرصے سے سنا جا رہا تھا،
لیکن انہیں لوگوں نے بہت کم دیکھا تھا۔ لوگوں نے دل کھول کر آرٹسٹوں کی عزت کی، ان سے آٹوگراف لیے، ان کے ساتھ تصویریں بنوائیں اور چند ایک کو اپنے ہاں چائے یا کھانے پر بلوایا۔ یکے بعد دیگرے یہ کامیاب تقریبات منعقد کرنے کی وجہ سے فطرت کی پیشہ ورانہ مہارت کا سکہ بیٹھ گیا۔ مدح تو مدح، اس کے مخالفین بھی یہ تسلیم کرنے لگے کہ فطرت میں چیزوں کو پلان کرنے کے لیے تخیل بھی ہے اور انہیں عملی شکل دینے کے لیے انتظامی صلاحیت بھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نئے اور پرانے آرٹسٹوں کی طرف اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ وہ سچ مچ انہیں اپنے وطن کی ثقافتی شناخت کا حوالہ سمجھتا تھا۔ اس کامیابی سے جہاں فطرت نے اپنے لیے کئی قدردان پیدا کر لیے، وہاں اس کے حاسدوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ایک دن ایڈمنسٹریشن ریاست نے فطرت کو دفتر میں بلایا اور کہا، ڈی جی صاحب کی بیگم لندن سے آج رات واپس آ رہی ہیں، آپ انہیں ریسیو کر لیں۔ کسٹم والوں سے ان کا سامان کلیئر کروانا ہے اور پھر انہیں کوٹھی پر پہنچانا ہے۔ چاہو تو دفتر کی گاڑی استعمال کر سکتے ہو، لیکن بیگم صاحبہ سے میرا کیا تعلق؟ اس سے بڑا تعلق اور کیا ہوگا کہ وہ آپ کے باس کی بیگم ہیں، لیکن میرا ان سے کوئی تعارف نہیں، ذاتی طور پر جان پہچان نہیں۔ فطرت، تم ایک واقف کار یا دوست کو لینے نہیں جا رہے ہو، تم ڈیوٹی پر جا رہے ہو۔ میری ڈیوٹی بصری فنون کو فروغ دینا اور آرٹسٹوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ بیگم صاحبہ آرٹسٹ ہیں کیا؟ طنز نہیں چلتا فطرت صاحب دفتروں میں۔ ڈیوٹی از اے ڈیوٹی۔ اگر آپ یہ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے تو صاف بتا دیجئے تاکہ ڈی جی صاحب کو اطلاع کر دوں۔ سوری، میں نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر فطرت واپس اپنے دفتر میں چلا آیا۔ ڈی جی صاحب خود تو کراچی گئے ہوئے تھے۔ فطرت کا خیال تھا کہ شاید ڈی جی صاحب اسے طلب فرمائیں گے، لیکن ان کی طرف سے کوئی بلاوا نہ آیا اور دن خیریت سے گزر گیا۔ کچھ عرصے بعد ڈیزائنر بھرتی کرنے کا مرحلہ آیا۔ ان کا امتحان لینے کا کام فطرت کو سونپا گیا۔ اس نے ابتدائی گفتگو کے بعد 3 امیدواروں سے کہا کہ وہ اگلے روز ڈیزائننگ اور اسکیچنگ کے سامان سمیت اس کے دفتر میں آ جائیں۔ وہ آ گئے۔ فطرت نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر اسکیچنگ کا کام دیا۔ اپنی میز پر خالی گلدان رکھ کر انہیں کہا کہ آپ تینوں مختلف زاویوں پر بیٹھ کر اپنے اپنے زاویے سے اس کا پینسل اسکیچ تیار کریں۔ انہیں کام میں لگا کر فطرت خود تھوڑی دیر کے لیے بی اے سیکشن کے انچارج شمسی صاحب کے پاس چلا گیا۔ آدھ گھنٹے کی گپ شپ کے بعد وہ واپس آیا تو تینوں امیدوار کورے کاغذ سامنے رکھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔
فطرت نے تینوں کو فیل کر دیا۔ اگلے دن ریاست خود فطرت کے دفتر میں آئے اور کہنے لگے، فطرت، کچھ خدا کا خوف کرو، اپنی نوکری کے ساتھ ہمارا بھی پٹڑا کروانے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ تم تو آرٹسٹ ہو، کینوس لال پیلے کر کے روزی کما لوگے، ہم جیسے لوگ جو بے ہنر ملازمین کی فہرست میں آتے ہیں کیا کریں گے؟ کیوں، کیا ہوا ریاست صاحب؟ بھائی تم نے غضب کر دیا تینوں لڑکوں کو فیل کر کے، تو اس میں غضب ڈھانے کی کیا بات ہے؟ بھائی ایک لڑکا فائنانس سیکریٹری صاحب کا تھا جن کے ہاتھ میں مالی لحاظ سے ہماری جان ہوتی ہے، دوسرا کلچر سیکریٹری صاحب کا، اور تیسرا وزیر صاحب کا نامزد کردہ تھا۔ ان تینوں اعلیٰ افسروں کی سفارش کو نظر انداز کر دینا روزی پر لات مارنے کے مترادف ہے۔ سمندر میں رہنا اور مگر مچھ سے بیر۔ میں نے تو ادارے اور ملک کے مفاد میں انہیں فیل کیا ہے۔ اگر آرٹ سے واقفیت ضروری نہیں تو اپنے دفتر کے چپڑاسی کو آپ یہ نوکری کیوں نہیں دے دیتے؟ پتہ ہے اوپر سے ڈی جی اور ڈی ڈی جی کو فون آنے شروع ہو گئے ہیں، تیار ہو جاؤ بوریا بستر لپیٹنے کے لیے، اپنا بھی اور ہمارا بھی۔ فطرت انتظار میں ہی رہا، لیکن کسی کے سامنے نہ پیشی ہوئی نہ بوریا بستر لپیٹنے کے آرڈر آئے، ہر شے اندر ہی اندر پکتی رہی۔ کئی دنوں کے بعد ڈی جی صاحب نے طلب فرمایا اور کہا، یہ ہمارے ایک دوست کی بیٹی کی تصویر ہے، اس تصویر سے پورٹریٹ تیار کرنا ہے، اگر وہ خود آ سکتیں تو ماڈل سے بہتر پورٹریٹ بن جاتا۔ فطرت نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن وہ دراصل امریکہ میں ہے، اس کے والدین کی خواہش ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا خوبصورت پورٹریٹ ڈرائنگ روم میں سجائیں۔ فطرت نے تعمیل ارشاد کے لیے تصویر قبول کر لی، ہفتہ 10 دن اس پر کام کیا اور آئل کلر میں ایک تصویر بنا کر پیش کر دی۔ ڈی جی صاحب کی طرف سے داد ملی نہ بیداد، فطرت بھی خاموش ہو گیا کہ چلو بلا ٹلی۔ در حقیقت یہ آئل پینٹنگ ڈی جی صاحب کو پسند نہ آئی، لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہ کیا۔ دفتر میں یوں ہی آنچ تپتی رہی، کبھی ہلکی کبھی تیز، گھریلو محاذ پر بھی حد تیز ہو گئی۔ زبیدہ کا سماجی حلقہ جوں جوں بڑھتا گیا، اس کے مطالبات بڑھتے گئے۔ ایک دن فطرت دن بھر کا تھکا ماندہ واپس گھر آیا تو زبیدہ نے اس کے سامنے کھانا چن دیا، ادھر پہلا نوالا منہ میں ڈالا، ادھر حسب عادت زبیدہ نے پہلا تیر پھینکا۔ تم تو سارا دن باہر پھرتے رہتے ہو، تمہیں تو گھر کی کوئی فکر ہی نہیں۔ فطرت نے نوالا چبانے کے ساتھ پہلا تیر بھی چبا کر کہا، میرا تو محلے میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیوں، کوئی وجہ بھی بتاؤ۔ کیا بتاؤں، کئی دفعہ بتا چکی ہوں، جب ذکر کرتی ہوں کھانا آدھا چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہو۔ اچھا بابا، کھانا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، تم اپنا بوجھ اتار لو۔
بات یہ ہے کہ آپ چند دنوں بعد ایک بچی کے باپ بننے والے ہیں۔ ویسے بھی لوگوں کا آنا جانا ہے، اس کے بعد اور زیادہ لوگ آئیں گے، میرے میکے والے بھی آئیں گے، شاید خالہ اور چچی بھی آئیں۔ وہ آ کر دیکھیں گے ہمارے گھر کا حال، ہماری تو رہی سہی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ کیوں، گھر میں کیا کمی ہے؟ اچھا خاصا آباد ہے، ہر چیز تو ہے ہمارے گھر میں۔ لو، یہ بیت کا صوفہ بھی کوئی صوفہ ہوتا ہے؟ میں گدیاں بدل بدل کر تھک گئی ہوں۔ 7 SDO صاحب کا گھر دیکھ لو، ادھر سیکشن آفیسر کا گھر دیکھ لو، سامنے فارسٹ آفیسر کا گھر دیکھ لو، 10-10 ہزار کا صوفہ سیٹ پڑا ہے بیٹھک میں۔ صوفے پر ریشمی کپڑے کی گدیاں رکھی ہیں اور گدیوں پر سندھی کام کیا ہوا ہے۔ ہر گھر میں قالین ہے، ہر بیڈ روم میں پلنگ بچھے ہیں، اپنے لیے بھی اور مہمانوں کے لیے بھی۔ میں تو کسی سہیلی کو اپنے گھر آنے کو کہہ بھی نہیں سکتی، ہمارے گھر میں تو مہمانوں کو بٹھانے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ آہستہ آہستہ، تمہارے آہستہ آہستہ سے تو کئی سال لگ جائیں گے اس گھر کو بساتے بساتے۔ بس ذرا ہاتھ میں پیسے آ جائیں تو، وہ تو کبھی نہیں آئیں گے۔ میں جب کوئی چیز لانے کو کہتی ہوں تو پیسوں کا بہانہ کر دیتے ہو، اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جب چاہتے ہو رنگ، برش، کینوس، فریم سب کچھ آ جاتا ہے۔ میری تو قدر ہی کوئی نہیں اس گھر میں۔ کیوں قدر نہیں؟ تم تو اس گھر کی ملکہ ہو، ملکہ ہوں، یہ کتابی باتیں میں کئی بار سن چکی ہوں۔ میں ملکہ کیسی ہوں؟ جب میں نہ اپنی پسند کے کپڑے بنوا سکتی ہوں تو ملکہ کیسی؟ بس ایک تمہاری چھوٹی سی پھٹ پٹی رہ گئی ہے جس پر ہسپتال جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ ٹھیک کہتی ہو، ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کار ہو، گھر میں قالین ہو، عمدہ سے عمدہ فرنیچر ہو، زیور ہوں، کپڑے ہوں، لیکن پیسہ، جس طرح تم نوکری کر رہے ہو اس طرح تو تمہارے پاس کبھی بھی اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ تم ہر چیز خرید سکو۔ تو کیا میں چوری کر لوں، ڈاکہ ڈالوں، کیا کروں؟ میری مانو تو گاؤں والی جائیداد بیچ دو، ایک مکان اور چند ایکڑ زمین، لیکن وہ تو خاندانی جائیداد ہے، میرے والد کی یادگار۔ اس گاؤں میں جہاں تم ایک رات بھی آرام سے نہیں گزار سکتے، پھر بھی اپنا گاؤں ہے، خاک اپنا گاؤں ہے۔ چھوٹے تھے تو گاؤں والوں نے وہاں سے نکال دیا، پڑھ لکھ کر واپس آئے تو تانوں کی بوچھاڑ کر دی، نوکری چھوڑ کر گھر آ بیٹھے تو جینا حرام کر دیا۔ میرا کیا ہے، میں تو دکھ سہنے کو پیدا ہوئی تھی اور دکھ سہ لوں گی، لیکن وہاں نہ تم رہ سکو گے نہ تمہاری اولاد۔ میری مانو تو اسے فوراً بیچ دو، چند پیسے ہاتھ آ جائیں گے، گھر کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، زمینیں ویسے بھی بیکار ہو گئی ہیں، گاؤں کا مکان بھی چند سال بعد گر جائے گا اور چاچا شرفو پلاٹ پر قبضہ کر لے گا۔ جائیداد بیچنے کی بات پہلے بھی کئی بار ہو چکی تھی، لیکن فطرت کا یہ کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اب رفتہ رفتہ زبیدہ کا دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ مجبوراً اسے وہ کام کرنا پڑا جو شاید
نارمل حالات میں وہ کبھی نہ کرتا۔ اس نے گاؤں کی جائیداد بیچ دی۔ کل 50,000 روپے موصول ہوئے۔ اس رقم سے گھر کی چھوٹی موٹی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ فرخ کی پیدائش کا مرحلہ گزر گیا۔ 15,000 کی فوکس ویگن خرید لی اور فطرت کے ذاتی اسٹوڈیو میں ایک میز، 2 کرسیوں اور بہت سے رنگوں اور برشوں کا اضافہ ہو گیا۔ فطرت نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اس رقم سے 500 روپے کا ایک ٹیپ ریکارڈ اور کیسٹ پلیئر بھی خرید لیا۔ گاؤں کی چھوٹی موٹی جائیداد فروخت کرنے کے بعد فطرت یوں محسوس کرنے لگا کہ اس نے اپنی جڑیں کاٹ کر فروخت کر دی ہیں۔ اب اس کے پاؤں اپنی دھرتی پر نہیں رہے۔